الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ وأولادہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حسب الکم حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ، سیدی مرشدی مولائی ملجائی ماوائی، کچھ لمحات شرف مل رہا ہے اس بات کا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ ہمارے مالک قبلہ حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کے کلام میں ایک مصرع ہے، عقل حیران است در تعریف و توصیف و ثنا۔ میری عقل حیران ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف، توصیف اور ثنا میں کیسے بیان کروں؟ عقل حیران ہے کہ کون سی تعریف کروں۔ اور امجد حیدرآبادی جو جامعہ کے فاضل تھے وہ لکھتے ہیں، طیبہ ہی کو اب کعبہ مقصد کہیے، دہلیز نبی کو سنگ اسود کہیے، گر حمد خدا کا حق ادا کرنا ہو دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی پہچان بتا رہا ہے۔ یوں تو دنیا اللہ تعالیٰ کو رب العالمین سے بھی پہچانتی ہے، الحمدللہ رب العالمین رب المشرقین والمغربین سے بھی پہچانتی ہے، لیکن عارفین فرماتے ہیں جس نے اللہ کو رب المشرقین والمغربین یا رب العالمین سے پہچانا وہ عرفان میں ناقص ہے، اور جس نے رب محمد الرسول اللہ سے پہچانا وہ عرفان میں کامل ہے۔ یعنی اللہ کو پہچانو تو ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور آپ کے ذکر سے، آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے درجات کی بلندی سے، اور جو القاب جو نعمتوں سے اللہ نے اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا، ان سے اللہ کو یاد کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کو وہی جانتا، وہی پہچانتا ہے جو حضور کی نسبت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرمایا، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ تو حضور تو پہلے سے ہی اللہ احد فرمانے والے ہیں، یہ کہنے والوں کو کہنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اب سورہ اخلاص میں نعت نبی لفظ خل سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس میں اللہ کے ذات و صفات کا تذکرہ ہے، لیکن یہ سارے تذکرے خل کے بعد شروع ہو رہے ہیں۔ خل کے بعد هو اللہ، هو احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، یہ قل کے بعد۔ قل یعنی کیا؟ اے حبیب آپ کہو اللہ ایک ہے، ساری کائنات مجھے ایک نہ مانے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، واللہ غنی عن العالمین، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا ذکر، اپنی احدیت کا چرچا اپنے حبیب کی زبان سے سننا چاہتا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جس کسی کو بھی مجھے احد پکارنا ہے، ماننا ہے، تو میرے حبیب کے دامن سے چمٹ کر وہ اللہ احد کہے، تب اس کا پکارنا اور اس کا ذکر کامیاب ہو جائے گا۔ تو بجز نبی کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ تو اللہ فرما رہا هو الذی، اے بندو تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو یوں جانو کہ وہ ذات کیسی ہے۔ هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہدایت اور دین حق عرش مولا سے ہی دے کر بھیجا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آنے کے 40 سال کے بعد نبی بنے،
جبکہ حضور فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے منزل کے درمیان جلوگر تھے، بین الروح والجسد، ایک روایت میں آیا کہ روح اور جسد کی منزل میں جلوگر تھے، میں اس وقت ہی نبی تھا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کو سب سے پہلے بشکل نور اپنی بارگاہ میں ہزاروں سال رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو فرمایا فخلقت نور محمد، تو میں نے محمد کے نور کو پیدا کیا۔ وہ نور خطبۃ الحرمین میں جس کا ترجمہ خطیب منیر الدین صاحب اور کامل جامع نظامیہ نے فرمایا، اس خطبۃ الحرمین میں وہ حرمین میں وہ خطبے پڑھے جاتے تھے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے پہلے بشکل نور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1000 برس وہ نور قیام میں رہا، 1000 برس رکوع میں رہا، 1000 برس سجدے میں رہا، 1000 برس قعدے میں رہا، اور اس نور سے ساری کائنات بنے، جبکہ آقا فرماتے ہیں انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر چیز میرے نور سے ہے۔ تو الحمدللہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یوں پہچانو کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا وہاں بھی هو الذی کا تذکرہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے بندو مجھے پہچانو تو یوں پہچانو کہ ان پڑھوں میں نے اپنے حبیب کو بھیجا، ان پڑھوں میں نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ تو حبیب پاک کی تشریف آوری کا ایک طریقے سے ذکر نہیں فرمایا، کہیں فرمایا جاء یعنی وہ آئے، کہیں فرمایا بعثا ہم نے مبعوث فرمایا، کہیں فرمایا ارسلا ہم نے بھیجا۔ کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی تشریف آوری کا ذکر قرآن میں کیا۔ جہاں جہاں لفظ رسول ہے وہاں وہاں میلاد نبی ثابت ہے، اور جہاں 4 جگہ قرآن میں لفظ محمد نام محمد آیا ہے، تو جہاں جہاں محمد ہے وہاں حمد ہے۔ اور کلمہ طیبہ میں جب کسی کو دامن اسلام میں ہم داخل کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کے محمد کے معنی حمد پر حمد جن کی جائے، اور رسول کہتے ہیں تشریف لانے والوں کو، بھیجے ہووں کو۔ تو جب تک کہ نعت اور نبی کی میلاد کوئی نہیں پڑھ سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ کچھ مسلمان یہ کہیں، جیسے عبداللہ بن باز مملکت العربیۃ السعودیہ سے فتویٰ دیا 7 سے 35 سال پہلے، وہ چھپا تھا اخباروں میں کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ اس سے قبل محمد بن عبدالوہاب نجدی جو پہلا مفتی تھا سعود کا، اس نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا، لیکن عبداللہ بن باز کے فتوے کے بعد ساری دنیا میں میلاد النبی جو منائی جاتی تھی اور زیادہ تقاریب اور روشنیوں اور زور و شور سے منائی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود حبیب پاک تو میلاد النبی منانا اللہ کی سنت، فرشتوں کی سنت، انبیاء کی سنت، اور جو ہے اسلاف کی صحابہ کی سنت، اور یہاں تک کہ نبی پاک کی میلاد منانا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میں جو سوچا تھا وہ بات آپ سے عرض کے بعد بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم محمد مصطفیٰ سے یاد کرتے ہیں۔ محمد کے معنی تو آپ سن لیں، جن کے حمد پر حمد، جن کے حمد کا لامتناہی سلسلہ جاری رہے، کہیں جا کر حمد کا اختتام نہ ہو، وہ ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کے معنی سنیں، مصطفیٰ کے معنی چنے ہوئے ہیں۔ چنے ہوئے کیسے چنے ہوئے؟ حضور منبر پر تشریف لائے، صحابہ سے پوچھے من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا اب اللہ کے رسول ہے۔ تو حضور اپنا چناؤ بتا رہے ہیں، اپنی میلاد پڑھ رہے ہیں صحابہ کے مجمع کے سامنے منبر پر، فرما رہے ہیں میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، یہ نسب اپنا حضور بتا رہے ہیں۔ میلاد میں یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصے کا نام عرب رکھا، ایک حصے کا نام عجم رکھا، مجھے بہترین حصے عرب سے چنا، عرب کے کئی قبیلے کے مجھے بہترین قبیلے قریش سے چنا، قریش کے کئی خاندان بنائے، بہترین خاندان بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو اب اللہ خود بتا رہا ہے، حضور خود بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے مخلوق میں 2 حصے کر کے عرب سے چنا، عرب کے کئی قبیلے بنا کے قبیلے قریش سے چنا، قریش کے کئی خاندان بنا کر بنی ہاشم سے چنا۔ تو حضور اپنا چناؤ بتا رہے ہیں۔ تو جن کا چناؤ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنے ہوئے۔ اللہ نے جن کو چن کر بنایا اور کائنات میں بے مثال بنایا، اس لیے ہمارے علماء عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو ہمارے آقا بھی وحدہ لا شریک۔ کیسے؟ وہ اپنی احدیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارے آقا اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے کہ ان کے جیسا کوئی رسول نہیں ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔